بعض اوقات پرانا دوست مل جائے تو دولت آ جاتی ہے، خالی پیسہ تو امیری نہیں ہے، امیری غریبی تو نہیں ہے کہ پیسہ چلا گیا تو وہ غریب ہو گیا اور پیسہ آ گیا تو وہ بندہ امیر ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے پیسہ کما رہے ہو ان کو راضی ہونا چاہیے۔ اگر بیٹا ہپا ہو کہ گھر سے چلا جائے اور پیسہ مل جائے تو آپ بتائیں کہ کون ہوگی جو یہ برداشت کرے گی؟ تب وہ کیا کہے گا؟ مجھے بیٹا چاہیے۔ تو دولت کس چیز کا نام ہے؟ بیٹی کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکی، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہو۔ رحم کرنے والوں کا کام یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے، اور یہ رحم ہوتا ہی رہتا ہے۔ دعا سے خوف دور ہوتا ہے، اور دعا کا حاصل اور محصل یہی ہے کہ یہ ہمیں ہمارے خوف سے نجات دلاتی ہے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو مستقبل کو بکری بنا کر کھا جاتا ہے۔ زمین کی سفر میں محبت واحد آسمانی شے ہے۔ پھول کی ایک دن کی زندگی کیکر کی کئی سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ توبہ منظور ہو جائے تو گناہ دوبارہ سرزدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو یہ دعا دی جائے کہ خدا آپ کو غم سے بچائے تو یہ دعا نہیں بد دعا ہوگی۔ اگر حال محفوظ ہو جائے تو سارا مستقبل محفوظ۔ درود پاک پڑھتے ہوئے اگر آنکھ نم ہو جائے تو سمجھو حاضری ہوگی۔ یہی عجیب بات ہے کہ سب فرعون ہو تو نتیجہ موسیٰ علیہ السلام نکلتا ہے، اور یہی بات اہل ظاہر کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جہاں سبب اور نتیجہ کی سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے رضا اور نصیب کی حد شروع ہوتی ہے، اور رضا رضا ہے، چاہے تو محنت کو مراد دے اور چاہے تو محنت کی بغیر بامراد کر دے۔ انسان مال جمع کرتا ہے، اس کی بینک بری رہتی ہے اور دل خالی رہتا ہے۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ دعا مانگنے والا یہ اعلان کر رہا ہوتا کہ اللہ کریم ایسی ذات ہے جو میری بات قریب سے سنتا ہے۔ انسان اپنی آپ کو خواہشات کی پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ایسا چاہا جائے، ایسی پسند کیا جائے، لیکن کیوں؟ ایسی کیوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے، اور خود پسندی کی عادت بھی خود غرضی کی عادت ہے۔ انسان خود کو بھی ہمیشہ کے لیے پسند نہیں کر سکتا، بس انسان دکھی رہتا ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا محبت پر بیان اور محبت پر مضمون بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیان خاموش ہو جاتا ہے اور کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کو سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہے اور تو بھی راضی رہے۔ انسان کی خدمت کے لیے ہی تو بنا ہے۔ عبادت خدا کی، محبت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدمت انسان کی اور عاقبت اپنی۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جاننا اللہ کی بڑی شکر کا مقام ہے۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گی تو لوگوں سے الگ سوچ ملے گی۔ عجیب رشتہ رہا، کچھ اس طرح اپنوں سے نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ ایک کی تمنا اپنی تمنا بن کر سب کی تمنا بن گئی۔ انسان کی یاد کی ایک حد سے گزر جائے تو یاد حق بن جاتی ہے، اور یہ حد بے حد ہے، اس لیے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انتظار انسان کے ساتھ کیا کرے گا۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹی جگہوں میں نہیں پڑتے،
جب محبوب کا ساتھ ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے بازار جانا ہے لیکن میں تھکا ہوا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تیرے ساتھ چلوں گا، بس ساتھ ہونے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ میں آ جائے تو موت کی بعد ملنے والوں انعام موت سے پہلے ملنے شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھو تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سچ ہے، حق ہے۔ تفسیر انسان کی وضاحت ہے، ممکن ہے سچ نہ ہو۔ الہامی کتاب کی تفسیر صاحب الہام ہی لکھ سکتا ہے۔ اللہ اپنی قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہو گئے تو ایسی کربلا دے دے گا۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسرے کے لیے مفید نہ ہو۔ لعنت ہے وہ طاقت جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتے ہے۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ اگر انسان کو نیت صاف ہو تو ہر مقام ہی حج کا مقام ہے۔ آپ کی نیت کی اصلاح ہو جائے تو باقی کسی شے کی ضرورت نہیں۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی سے اور غصے سے، ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس جاؤ تو وہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اور اگر اللہ کی پاس جاؤ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں۔ اس راز کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے آواز آسمان کی طرف جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے واپس آواز آتی ہے محمد الرسول اللہ۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی رحمت ہو جاؤ گی۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، رب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کوئی محبت کا خطرہ ہے۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ ذکر الہی جاری رہے، اور راتیں اپنی اشکوں سے منور رہے، اور لوگ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رہے، اور پیشانی سجدوں سے محروم نہ ہو۔ مومن وہ نہیں جیسے بائی مدد کے لیے پکارے اور وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ انسان بے بس ہے، بے بس یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی، انسان درد سے بنتا ہے۔ غم کس طرح کا ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسی ہوتی ہے۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، بے مقصد زندگی چاہے کتنی طویل کیوں نہ ہو موت سے بدتر ہے۔